الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دلائل الاحکام نامی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آپ ایک اپنی نوعیت کا خاص پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس میں احکام شرعیہ کے دلائل بھی یوں سمجھ لیجئے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ہم احکام شرعیہ پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے عمل تو کرتے ہی ہیں، لیکن احکام شرعیہ کی دلیلیں کیا ہیں اس کو بھی ہم سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے تیمم کے متعلق کچھ اجمالی باتیں اور تمہیدی باتیں سماعت فرمائی تھیں، اور یاد رکھیے گا یہ تیمم اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کئی قسم کی تخفیفیں اور آسانیاں، آسائشیں اور سہولتیں رکھی ہیں، اور بہت سے لوگ جو اس بات کے کہ قائل ہیں اور اس بات کا نظریہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ تصورات اور خیالات اپنے ذہن میں اور دماغ میں اور قلب میں راسخ کیے ہوئے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے۔ اگر ہم اس شریعت مطہرہ کا تقابل کریں، کمپیریزن کریں سابقہ شریعتوں کے احکام سے، تو آپ کو اس شریعت کے اندر بہت سی آسانیاں نظر آئیں گی، بہت سی سہولتیں اور آسائشیں نظر آئیں گی۔ کہ مثال کے طور پر کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے اندر زکوٰۃ کا جو ریشو تھا وہ 25% تھا، کہ یعنی کہ 25% زکوٰۃ کی ادائیگی یہ واجب تھی، 100 روپے میں 25 روپے دینا لازم و ضروری تھا۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے جو کرم فرمایا کہ صرف 2.5% 40واں حصہ 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ زمانہ سابقہ میں جو امتیں گزری، بنی اسرائیل ہی کی مثال لے لیجئے کہ وہاں پر کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ فقط یہ تھا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس امت میں آسانی یہ ہے کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اب اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مال کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب اس کو دھو لیا جائے، نجاست کو ہر قسم کے محلول اور مائع اور پانی وغیرہ اس کی جنس سے جو بھی شے ہو، یعنی کہ جو اس نجاست کو زائل کر دے، تو اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ گزشتہ شریعتوں کے اندر دیکھیے کہ آپ گزشتہ شریعت کے ماننے والے جو تھے ان کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص مقامات جو عبادت کے لیے مختص کیے گئے تھے وہاں پر آنا لازم و ضروری تھا۔ لیکن اس امت کی شان یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے پوری کی پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا کہ جہاں پر بھی نماز کا وقت آئے تو اب اس صورت میں بندہ نماز ادا کر سکتا ہے، اس کو مسجد میں آنے کی، مخصوص مقام پر آنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی نہیں پاتا تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ طہارت کا گزشتہ امتوں میں ایک ہی ذریعہ تھا اور ایک ہی طریقہ تھا، وہ ہے پانی کا استعمال۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل اور کرم کیا کہ اگر پانی نہیں پاتے اہل ایمان تو اب اس کا قائم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دیا کہ اگر پاک مٹی ہے تمہارے پاس تو اس صورت میں آپ پاک مٹی استعمال کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی خطبے کے اندر، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر تیمم اس امت کی ایک خاصیت ہے، اس امت کا طرہ امتیاز ہے۔ حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ مٹی تو آلودہ کرنے والی ہے، مٹی تو بندے کو وہ آلودہ کر دیتی ہے، ملوث کر دے گی، اور مزید اس کے لیے یوں سمجھیے خرابی کا باعث بنے گی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، پانی نہ پائے تو بندہ تیمم کر کے مٹی سے طہارت اور پاکی حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ
کئی سال تک وہ پانی نہ پائے تو مٹی جو ہے پاک مٹی یہ جو ہے پاک کرنے والی ہوگی، یہ وضو اور غسل کے قائم مقام قرار پائے گی۔ تو ذرا غور کیجئے، اس امت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے آسانیاں جو ہیں اس شریعت میں اس امت کے لیے جو ہے فراہم کی ہیں۔ تو یہ کوتاہی ہے ہماری، یہ تقصیر ہے ہماری کہ ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں کہ ہم دین کو ہم نے سمجھا نہیں، صحیح طرح پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس پر ہم نے پھر عمل کی جو ہے گاڑی کو چلایا نہیں۔ اگر عمل جو ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ کیا جاتا تو یاد رکھیے گا پھر یہ احکام جو ہیں بظاہر جو ہمیں مشکل نظر آ رہے ہیں، یہ پھر کسی قسم کی جو ہے مشکل کی صفت سے دوچار نہ ہوتے۔ آئیے یہاں پر جو ہے تیمم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لازم اور اس امت پر نہ ہونے کی صورت میں جو ہے ان کی ایک جو ہے سہولت اور آسائش عطا فرمائی ہے اور تخفیف عطا فرمائی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آئیے ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں رات کو ایک مقام پر اترے، اور یہ اولات الجیش کا مقام تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اور اس لشکر میں ام عائشہ رضی اللہ عنہا بھی میرے آقا کے ساتھ تھی۔ اب ان کی جو گلے کا جو ہار تھا، یمن کے ساحل پر واقع ایک بستی ہے ظفار عتیق نامی، وہاں پر جو ہے وہ ہار گر پڑا۔ اس کی تلاش پہ لوگوں کو جو ہے روک دیا میرے آقا نے، کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا۔ صدیق اکبر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے کیونکہ والد ہیں تو ایک والد کی حیثیت سے انہوں نے یعنی کہ غصے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم نے لوگوں کو روکے رکھا ہے اور ان کے پاس پانی وغیرہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی آیت جو ہے نازل فرما دی، تو مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے زمین پر مارا اور پھر اٹھا لیا اور مٹی نہ اٹھائی اور منہ پر پھیرا اور ہاتھوں پر جو ہے انہوں نے اس کو پھیرا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کرم فرمایا۔ اور دوسری روایت میں بھی یہی آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ وہ اس ہار کو تلاش کریں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گم ہو گیا تھا۔ تو نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی بغیر وضو کے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تیمم کی آیت کو نازل فرما دی، اور اتنا بھی اضافہ کیا اسید بن حضیر نے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اللہ رحم کرے آپ پر کہ اگر کوئی کام آن پڑتا جس کو آپ برا جانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بھلائی اور آسانی کو جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ صدیق اکبر آل ابو بکر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس امت پر کئی جو ہے آسانیاں اور کئی جو ہے آسائشیں نازل فرمائی ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، یہ ہے اس امت کا خاصہ جو آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی کو بھی پاک کرنے والا قرار دے دیا، یہ اس امت ہی کا خاصہ ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے کہ یہاں پر اسی آیت مذکورہ میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ کے لفظ ہیں، اگر کوئی شخص مریض ہو اور پانی کا استعمال اس کو نقصان دے تو وہ بھی جو ہے یاد رکھیے گا تیمم کر سکتا ہے، کہ اس میں جو ہے تیمم کو ثبوت ملتا ہے مریض کے لیے۔ بظاہر آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مریض کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، مگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جو پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا موت کا اندیشہ ہو جائے، تو ایسے مرض کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اب چاہے پانی موجود ہو یا نہ ہو، پانی دور ہو یا پانی حاصل کرنے کے آلات ڈول رسی وغیرہ جو ہے وہ میسر نہ ہوں، یا پانی کے حصول میں کسی درندے یا دشمن کا خوف وغیرہ حائل ہو، تو اب اس صورت میں آپ وضو کی جگہ، پانی کے استعمال کی جگہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ضرور نہیں کہ وہ پاک مٹی جیسے باہر کوئی جگہ پہ جا کر، کہ بلکہ یہاں تک یہ بھی اجازت دی گئی ہے دیوار اگر جو ہے وہ مٹی کی ہے تو اس پر جو ہے ہاتھ پھیر دیا جائے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنے چہرے پر اور ہاتھ پر جو تیمم کا طریقہ بھی ذکر کیا جائے گا، اس طریقے سے بھی جو ہے تیمم وغیرہ بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات دینے کو کہ مٹی زمین کے جنس سے جو بھی شے ہو تو اس سے جو ہے تیمم وغیرہ
جائز ہے کرنا، اور جو یعنی کہ جو زمین کی جنس سے نہیں ہے تو لہذا یاد رکھیے گا ایسی اشیاء سے تیمم بہرحال نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے کہ اسی کیا بولتے کہ مضمون اور اسی مفہوم کی تائید کے طور پر ایک حدیث پیش کر دوں کہ جو مرض کی حالت میں ہو تو وہ بھی پانی کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔ از جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے کہ ہم سفر کے لیے نکلے، ہم میں سے ایک شخص کے پتھر لگا اور اس کا سر پھوٹ گیا، پھر اس کو جو ہے احتلام ہو گیا، یعنی غسل اس پر فرض ہو گیا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تیمم کیوں کر درست ہوگا جب کہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو۔ تو اس نے غسل کیا اور اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سارا جو ہے ماجرا بیان کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو ناحق یعنی کہ مار دیا، اللہ تعالیٰ ان کے قتل کو، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے اس قسم کے کلمات جو ہے ارشاد فرمائے کہ جب ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا تو پوچھ کیوں نہ لیا، کہ وہاں پر جو ہے اہل علم سے پوچھ لیا جاتا، کیونکہ نہ جاننے کا علاج وہ سوال کرنا اور پوچھنا ہی ہے۔ اس شخص کو تیمم کر لینا کافی تھا اور اپنے زخم پر ایک کپڑا باندھ کر ان پر مسح کرنا اور باقی سارے بدن پر جو ہے پانی ڈال دیتا، تو اس طریقے سے اس کا جو ہے بہرحال یوں سمجھ لیجیے غسل جو تھا وہ اتر جاتا۔ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، پانی کا استعمال اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ شخص تیمم بہرحال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر جو ہے اس کے لیے بھی کہ وہ تیمم کر سکتا ہے کہ حالت سفر میں ہے اور ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے سفر کی حالت میں کہ وہاں پر چاروں طرف ایک ایک میل کے فاصلے تک اگر اس کو پانی کے آثار اور پانی میسر نہیں، تو اس صورت میں جو ہے شریعت مطہرہ سے شخص کو بھی جو ہے جگہ تیمم کرنے کا حکم اس اجازت دیتی ہے اور اس کو یعنی کہ رخصت دیتی ہے۔ اب مسافر اور مریض جو ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا جو وجوب ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ اس پر چاہے وضو لازم ہو یا غسل لازم ہو، تو اب یاد رکھیے گا نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ طہارت ضروری ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اب ان لوگوں پر جو ہے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہو جائے یا پھر اسی طریقے سے اس پر جو ہے وضو ٹوٹ جائے، تو اب قرآن کہتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے جو شخص جو ہے وہ پاخانے سے آیا ہو اور وہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بول و براز کر کر آیا ہو، تو اس کے متعلق جو ہے یہاں پر واضح طور پر حکم موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اور وہ پانی نہ پائے تو وہ شخص بھی جو ہے تیمم بہرحال کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اب ایک اختلاف کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہاں پر جو ہے تیمم کے وضو کے قائم مقام ہے من کل الوجو یا من بعد الوجو، یعنی کلی طور پر تیمم وضو کے قائم مقام ہے یا پھر جو ہے وقتی طور پر جو ہے تیمم وضو کا مقام ہے۔ تو یاد رکھیے گا احناف کے نزدیک تیمم وضو کا جو ہے مطلقاً خلیفہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ تیمم کا وہی حکم ہے جو وضو کا حکم ہے، کہ یہاں پر اگر کوئی شخص ایک تیمم کر لیتا ہے اور ناقض وضو کوئی عمل نہیں پایا جاتا تو ایک تیمم سے وہ جتنی نمازیں چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ظہر میں تیمم کیا تو عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، یعنی کہ جب تک کہ ناقض وضو کوئی عمل، وضو کو توڑنے والی کوئی شے نہ پائی جائے تو وہ ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ تیمم جو ہے یہ جو ہے وضو کے قائم مقام ہے ضرورت کی بنا پر، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ الضرورت تقدر بقدر الضرورت، کہ ضرورت جب کوئی چیز ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے تو اس کا ایک محدود جو ہے یوں سمجھ لیجیے کرائٹیریا ہوتا ہے، اور وہ ضرورت کے تحت ہی جو ہے اس کو مقدر کیا جاتا ہے اور اس ضرورت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اب امام شافعی کے نزدیک تیمم ہر نماز کے لیے کرنا پڑے گا، کہ ظہر کے لیے کیا تو عصر کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے تیمم جو ایک ہی تیمم ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام کے لیے کافی اور وافی ہو جائے، تو لہذا ضرورت کے پیش نظر جو ہے تیمم کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ تو اس صورت میں
اب امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب جو ہے جس نماز کے لیے وہ تیمم کیا تھا وہ وقت نکل گیا، تو اب جو ہے نئے نماز کے لیے وہ جدید تیمم کرے گا۔ یہ جو ہے احناف اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے شوافع کے درمیان جو اختلاف ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طریقے سے جو ہے یاد رکھیے گا، وضو کے متعلق تو آپ نے سماعت فرما لیا، اور اب غسل جس پر فرض ہو جائے تو کیا پانی کی صورت میں یہی تیمم کرنا ہی اب جو ہے غسل کے بھی قائم مقام ہو جائے گا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اس شریعت مطہرہ میں اللہ نے جو ہے تخفیف، آسانیاں اور آسائشیں رکھی ہیں، سہولیات رکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص پر غسل لازم ہو جائے تو اب اس صورت میں وہ شخص جو ہے تیمم کر کے پاک مٹی کو استعمال کر کے اب وہ اپنا غسل بھی دور کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نماز وغیرہ بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ جیسے آیت میں اللہ فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر جو ہے جنہوں نے اپنی زوجاؤں سے قربت کر لی ہو اور وہ پانی نہ پائیں تو وہ پاک مٹی سے بہرحال تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لامستم یہاں جامعتم کے معنی میں ہے کہ اگر تم نے اپنی زوجاؤں سے، اپنی بیویوں سے اگر جو ہے جمع کر لیا ہے، قربتیں کر لی ہیں، ہم بستری کر لی ہے، اور پانی نہیں پاتے ہو تو اب اس صورت میں بہرحال تیمم کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اب جس طرح وضو کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، تو جس پر غسل اور نہانا لازم اور فرض ہو چکا ہو تو اب اس صورت میں وہ شخص جو ہے اس کی جگہ تیمم بہرحال کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اب یہ بات آپ نے ضمناً سماعت فرمائی تھی کہ جو چیز زمین کے جنس سے ہو تو اس صورت میں اس تمام چیزوں سے آپ کیا ہے تیمم کر سکتے ہیں کہ جو زمین کی جنس سے ہو، مٹی ہو، اور جو ہے جیسے زمین ہے کچی مٹی والی ہے تو اس پر ہاتھ مار کر آپ جو ہے تیمم کر سکتے، جس طریقہ اس کا جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہاں، اگر ایسی چیز ہے کہ جس پر جو ہے چکناہٹ اور چکنی جو ہے تہ لگا دی گئی تو اب اس پر ہاتھ مارنا کافی اور وافی نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو زمین کی جنس سے ہے اور اس پر کسی قسم کی اور کاریگری اور صنعت نہیں کی گئی تو اس پر ہاتھ مار کر جو ہے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ نیچے کی طرف جیسے مٹی ہو اور اوپر کسی چیز کی جو ہے لپائی کر دی گئی ہو، جیسے ٹائلز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو ٹائلز میں جو ہے اوپر سے جو ہے ایک الگ سے تہ بٹھا دی جاتی ہے اور مٹی اس کے نیچے ہوتی ہے، تو ایسے ٹائلز وغیرہ سے بہرحال تیمم وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر اس پر اتنی مٹی جم گئی ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے وہ مٹی آپ کے ہاتھوں میں لگتی ہے تو اب اس صورت میں جو ہے ہاتھوں کو جاڑ کر ایسی مٹی سے کہ جو اس کی تہ پر جمی ہوئی ہو، ٹائلز وغیرہ کے سطح پر جم گئی ہو، تو اس سے اگر آپ تیمم کرنا چاہیں تو بہرحال تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے اب تیمم کے ہم طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر تیمم کا طریقہ خود قرآن نے بیان فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ جو ہے یہاں پر دو فرض تو ثابت ہو گئے کہ تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، مطلب کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو آپ مٹی میں ماریں گے تو آپ چہرے، اور دوسری مرتبہ جو ہے ہاتھ مارنے کے بعد پہلے جو ہے دائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے بائیں ہاتھ کا مسح اس طرح جو ہے آپ اوپر کی طرف لے کر آئیں گے اور یہ گھما کر جو ہے اس طرف لے کے چلے جائیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب دو فرض تو یہاں پر ثابت ہو گئے۔ احناف کے نزدیک جو ہے تیمم کے اندر جو ہے تین فرض ہیں، ایک نیت کرنا اور یہاں پر دو مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھ پر پھیرنا۔ تو اب نیت کرنا یہ کہاں سے جو ہے ثابت ہو؟ یاد رکھ لفظ تیمم کے اندر ہی جو ہے یہاں پر قصد اور نیت کا معنی ہے کہ تیمم کا لغوی معنی اٹھا کر دیکھیں تو تیمم کا لغوی معنی ہی ارادہ کرنے کے ہے، اور تیمم کا لغوی معنی ہی جو ہے یہاں پر جو ہے نیت کرنے کے آتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے تیمم کے اندر تین جو ہے یاد رکھیے فرض، ایک نیت کرنا ہے اور پھر جو ہے دونوں ہاتھوں کو مٹی زمین کے جنس سے جو چیز ہے اس پر مار کر چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر دینا ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ نیت کرنا تیمم کے اندر، یہ یاد رکھیے گا یہ لازم و ضروری ہے، کیونکہ لفظ تیمم ہی جو ہے ارادے اور نیت کی طرف خود غمازی کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے اور اس معنی کی طرف جو ہے آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پانی جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پانی کی صفت ہی جو ہے پاک کرنا ہے۔ اب یہی اختلاف احناف و شوافع کا ہے کہ وضو میں جو ہے نیت سنت ہے
اور آپ تیمم کے اندر جو ہے نیت کو فرض قرار دے رہے ہو، تو آخر ما بہل امتیاز کیا ہے؟ فرق کیوں کر دیا آپ نے کہ یہاں پر جو ہے وضو میں نیت کرنے کو اپنے سنت قرار دے دیا، اور پھر یہ تیمم وضو کا جو ہے نائب ہے اور اس کا قائم مقام ہے، اس کا خلیفہ ہے، تو اب یہ جو ہے اپنے اصل سے نائب اور خلیفہ حکم میں کیوں جدا ہو گیا؟ جو حکم اصل کا ہونا چاہیے وہی حکم جو اس اصل کے قائم مقام اور نائب اور خلیفہ ہو اس کا بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ یہاں پر فرق کر رہے ہیں کہ وضو میں نیت کو آپ سنت قرار دے رہے ہیں، لیکن تیمم کے اندر آپ آ کر اسی جو ہے نیت کو جو ہے واجب اور فرض کے درجے میں لے آتے ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو لہذا یاد رکھیے گا، اس کی ایک وجہ تو آپ نے سماعت فرما لی کہ یہاں پر لفظ تیمم کے اندر ہی نیت اور ارادے کا جو ہے معنی موجود ہے، اس لیے احناف جو ہے تیمم کے اندر اس ایک اضافی جو ہے فرض کو زائد کرتے ہیں، اضافی فرض کا اضافہ کرتے ہیں، اور اضافی جو ہے یعنی ایک فرض جو ہے اس کو دو فرضوں پر جو ہے زیادہ کرتے ہیں، تو لہذا نیت کرنا تیمم کے اندر یہ ضروری ہے، لفظ تیمم ہی اس بات کی طرف آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم پانی کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا پانی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی واضح جو آیت سورہ انفال آیت نمبر 11 کے اندر ہم نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو ہے آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو جو ہے خوب خوب پاک کر دے۔ اور قرآن کی جو ہے دوسری آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاک کرنے والا پانی آسمان سے اتارا، تو پانی کے اندر ہی جو ہے پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اگر اس میں نیت کی جائے تب بھی وہ پاک کرے گا، نیت نہ کریں تب بھی وہ پاک کرے گا، تو لہذا پانی کے اندر تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ وہ پاک کر دیتا ہے، لیکن چونکہ مٹی جو ہے تیمم چونکہ مٹی سے کی اور مٹی زمین کی جنس سے جو چیزیں ہوں اس سے کی جاتی ہے، تو مٹی کے اندر اور جو ہے زمین کی جنس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے جو ہے چونکہ وہ خود ملوث اور خود آلودہ کرنے والی چیز ہے، مٹی کے فی نفس ہی وہ پاک کرنے والی نہیں ہے، تو لہذا اسی لیے کہ اس کو جو ہے پاک کرنے والے قرار دینے کے لیے اور وہ اس حالت میں آ جائے کہ وہ پاک کرنے والی ہو جائے، تو اس لیے احناف نے یہاں پر جو ہے تیمم کے اندر نیت کو فرض قرار دیا تاکہ جو ہے دونوں میں فرق ہو جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ تو خود سے ہی پاک کرنے والا ہے، اس کے اندر اللہ نے صفت پاکی کو پہلے سے ہی پیدا فرما دیا، اور جو مٹی ہے چونکہ جو ہے اس کے اندر جو ہے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر نیت کو لازم اور واجب قرار دیا۔ یہ جو ہے احناف کا مذہب آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہ فرق ہے کہ وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے، اور تیمم جو کہ وضو کا نائب اور قائم مقام اور خلیفہ ہے، تو اس کے اندر ہم نے اور احناف نے جو ہے یہاں پر نیت کرنے کو جو واجب قرار دے دیا، تو ان دلائل اور ان براہین کی روشنی میں بہرحال یہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ طہارت کی بات ہو، کیونکہ طہارت کے ہی مسائل چل رہے ہیں، تو لہذا جو ہے حالت اب ہم جو ہے ایک مخصوص حالت جو خواتین سے متعلق ہیں کہ حیض و نفاس، کہ حیض و نفاس کی یعنی کہ سے پاکی اور طہارت، یہ بھی جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے بہرحال ضروری ہے، کہ یہاں پر پھر حیض کے ایک تفصیلی جو ہے یوں سمجھیے کہ احکام ہیں کہ حیض یاد رکھیے گا احناف کے نزدیک جو حیض کی جو ہے کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ جو ہے 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم اگر خون آیا تو وہ بھی حیض نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ اگر خون آیا تو وہ بھی حیض نہیں ہے، بلکہ اس کو استحاضہ کہا جائے گا، تو لہذا احناف کے نزدیک جو ہے کم سے کم مدت 3 دن ہے حیض کی، 3 دن تک آیا تو وہ حیض ہی ہوگا، 4-5 دن جو عادت بن جاتی ہے بسا اوقات تو اسی کا اعتبار ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن، 10 دن کے اندر جو بھی خون ان ایام کے اندر جو ہے اگر خاتون دیکھتی ہے تو اس صورت میں وہ حیض ہی ہے، لہذا اس کے جو احکام ہیں شریعت نے بیان فرمائے ہیں کہ حالت حیض کے اندر نماز بھی ادا نہیں کرے گی، وہ روزے بھی نہیں کرے گی، بلکہ روزوں کی وہ ان ایام کے گزارنے کے بعد رمضان کے بعد وہ قضا کرے گی اگر رمضان میں اس کیفیت سے وہ دوچار ہے۔ اس طریقے سے نماز چونکہ جو ہے نماز دن میں پنجگانہ ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اس لیے یہاں پر حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے کہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے،
تو جو افضل ہے قضا اس کی قضا کرنے کا حکم دیا جائے، نہ کہ جو کہ فضیلت میں کم درجے کے ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا چونکہ احادیث پہ یہی وارد ہے کہ روزوں کی قضا کی جائے گی، نہ کہ یہاں پر نمازوں کی قضا ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس قسم کی خاتون جو حیض اور نفاس کی صورتحال سے دوچار ہے، تو اب وہ جو عورتیں ہیں وہ ان ایام کے اندر نہ روزے رکھیں گی، نہ نمازیں پڑھیں گی، نمازوں کی ان پر کوئی قضا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو روزے ہیں جو چھوڑ دیے ہیں 5 دن 6 دن 7 دن جتنے بھی روزے ہیں، تو اب وہ رمضان کے بعد جو ہے ان روزوں کی بہرحال قضا کر لیں گی، اور شوال کے 6 روزے جو آتے ہیں تو اس جگہ پر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ روزے رکھ لیں تو یہی ان کے لیے بہرحال مناسب ہوگا۔ اب یہ بات کے معاملہ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو حیض کا خون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین یہ حیض کی جو ہے کیفیت کیوں پیدا فرمائی اور حیض کے خون کو کیوں پیدا فرمایا، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل کرم ہے کہ جسم میں کے اندر ایک خون کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے خون کی جو ہے ایک مقدار، اس سے زیادہ خون، یہ حیض کا خون اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے اندر جو ہے خون کیوں جو ہے ایک مقدار سے زیادہ رکھا گیا، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ یہاں پر کہ جب یہ پریگننسی کے دور سے گزریں اور جب یہ جو ہیں حاملہ ہوں خواتین، تو اس صورت میں وہی حیض کا خون بچے کی غذا بن جاتا ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہی حیض کا خون، چونکہ پریگننسی کے دوران جو ہے حیض کا خون نہیں آتا، وہی بچے کی غذا بن رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہی خون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے سینے میں غذا اور دودھ کی صورت میں منتقل کر کے بچے کو غذا فراہم کرتا ہے۔ تو لہذا اس صورت میں اللہ نے عورت کے جسم میں مقدار سے زیادہ خون پیدا فرمایا۔ تو جب یہ صورتحال نہ ہو، یعنی کہ پریگننسی اور جو ہے بچے کی پیدائش کی صورت نہ ہو، تو اب اس خون کا جو اضافی خون ہے اس کا جسم سے نکلنا لازم و ضروری ہے۔ اگر وہ جسم سے نہیں نکلتا تو عورت کے اندرونی جسم یعنی جسمانی باطنی جو ہے کئی بیماریوں سے وہ دوچار ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ضرورت سے زائد جو حیض کا خون ہے اس کا جسم سے نکلنا بہرحال لازم و ضروری ہے۔ نفاس کے متعلق آپ سماعت فرما رہے تھے، تو نفاس کا خون وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت عند الاحناف 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو بھی خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، وہ نفاس نہیں ہوگا۔ کمی کی جانب یاد رکھیے، احناف کے نزدیک کوئی جو ہے لمٹ اور کوئی حد نہیں ہے، یہاں تک کہ نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے بعد اگر جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد آ کر جو ہے بند ہو گیا تو وہ عورت جو ہے طاہرہ اور پاک ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ 40 دن تک اگرچہ خون آنا بند بھی ہو جاتا ہے، تو لہذا 8 دن بعد 10 دن بعد 15 دن بعد 20 دن بعد بھی اگر خون آنا بند ہو جاتا ہے نفاس کا، تو ہمارے عرف اور معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی کہ 40 دن تک جو ہے وہ ٹھہرنا اور 40 دن تک جو ہے طہارت حاصل نہ کرنا اور نمازوں کو چھوڑے رکھنا یہ لازم و ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن تک خون آتا رہا تب تو صحیح ہے، اس سے پہلے خون بند ہو گیا تو آپ پاک ہو گئی، خواتین پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ غسل وغیرہ کر اپنے دیگر جو ہے عبادات کے معاملات کو وہ دوبارہ استوار کرنا ان پر لازم ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ جو ہے چند مسائل جو ہے تو نفاس کے متعلق آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔